السلام علیکم سامعین اکرام، سوشل ریفارم سوسائٹی کی جانب سے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے ہندوستان کی ایک ایسی مایاناز شخصیت جس کی عظیم خدمات ہیں، مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب۔ ان کی صحیح تعارف کے لیے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ یہ ہماری اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے انتہائی مستند عالم دین، مصلح، اور جن کی پوری زندگی قوم کے لیے، قوم کی فلاح کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے گزر گئی ہے، مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، پھر ملی کونسل کے اس وقت نیشنل وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے یہ چیئرمین ہیں جس نے آئندہ کم از کم 2-3 نسلوں تک باقی رہنے والا ایک ایسا کام کیا ہے، جس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ پچھلے 200 سال میں علماء نے جتنے فتاوے ایشو کیے ہیں ان تمام فتاووں کو کمپائل کر کے اس میں صحیح ریفرنس آف حدیث کو ایڈ کیا ہے، اور یہ 60 والیومز میں ہے۔ پھر جو دوسرا بہت اہم کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ تفسیریں آج تک جو اردو کی نسلیں تھیں ان کو تو بہت فیضیاب ہونے کا موقع ملا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان جس تیزی کے ساتھ تنظم کی طرف جا رہی ہے، آئندہ 50 سال کے اندر بہت خطرہ ہے کہ اردو تفسیروں کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے تفسیروں کو آسان زبان میں پرنٹڈ ایز ویل ایز آڈیو وغیرہ کے اندر تبدیل کرنے کا یہ کام شروع ہو گیا ہے، تاکہ اردو کی وہ ثقیل اردو نہیں رہے گی، اس میں ہندوستانی زبان ہوگی۔ آئندہ آنے والی نسل، جس کو منت اللہ رحمانی صاحب یوں کہتے تھے کہ زبان ایسی ہو جو تمہاری بیوی اور تمہارا اچھا دوست سمجھ سکے، اس زبان میں آج تفسیروں کی ضرورت ہے۔ پھر مولانا انیس الرحمن صاحب کے خطبات جمعہ ماشاءاللہ 200 موضوعات پر، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس میں آج کا ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہو، ایک اکنامک کا اسٹوڈنٹ ہو یا انوائرمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہو، ہر آدمی کو اس کے متعلقہ شعبے کے تعلق سے اسلام کیسے گائیڈنس کرتا ہے یہ ان خطبات میں الحمدللہ موجود ہے۔ یہ 3 جلدوں کے اندر ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے کئی بکلیٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے عنوانات پر، لیکن علم کا خزانہ لیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے مولانا کی شروع سے ہی ایسا نہیں ہے کہ جوانی پوری کہیں گزر گئی کالجز یونیورسٹیز کے اندر، پھر بعد میں عمر بڑھنے کے بعد توبہ کی ہے۔ شروع جوانی کے ساتھ ہی آپ ان قومی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ المعہد العالی الاسلامی آپ جانتے ہیں، اس کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں آپ، ٹرسٹی بھی ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل جو مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے قائم کی تھی، اب بھی وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اس کے بھی مولانا فاؤنڈر ممبر رہے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک اور ادارے نے بہت تاریخی کام کیے جس سے ہم نے تو بہت فائدہ اٹھایا ہے، فقہ کونسل، فقہ اکیڈمی نے بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب، ان تمام اکابرین کی ساتھ ساتھ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب نے ان کو قائم کیا، اس کو آگے بڑھایا۔ تو آج ہماری ملاقات مولانا انیس الرحمن صاحب سے۔ انیس الرحمن صاحب، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ کی تھوڑی بہت رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہماری سوشل ریفارم سوسائٹی کے سامعین کو، ہمارے ممبروں کو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ مولانا، جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے آج کے دور میں، انفارچونیٹلی اس کو مسئلہ تقسیم نہیں کیا گیا، یا تسلیم کیا بھی گیا ہے تو اس کی وہ شدت نہیں ہے۔ مریض کو اگر فوری آپریشن نہیں کیا گیا تو وہ مرنے والا ہے، لیکن اس مریض سے بس ایسے ہمدردی کریں جیسے اسے معمولی زکام بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ شادیاں امت کو برباد کر رہی ہیں، اور تقریریں نہیں چاہیے۔ علاج یہ ہے، ایسی شادیوں کو جب تک کہ ان کا دعوت نامہ واپس نہیں کیا جائے گا، سرجری چاہیے، سرجری، بینڈیج سے کام نہیں ہوگا۔ سرجری یہی ہے کہ ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والے اصل مجرم ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی، کیسے کامیاب ہوگی، ذرا یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تو جناب عظیم فلکی صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ حیدرآباد سے بہار اور پٹنہ شہر میں آل انڈیا ملی کونسل کے دفتر میں تشریف لائیں، اور خالص دین کی بنیاد پر اور ایک اپن اصلاحی کام کے آپ نے جس موضوع کو بھی متفق کیا ہے، جس پر کام کر رہی ہے آپ کی تنظیم، حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ معاشرے کی بنیاد
اہم جو بنیاد ہے وہ نکاح کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور اگر یہ بنیاد صحیح ہوگی جیسا کہ آپ کی فکر ہے تو عمارت بھی صحیح ہوگی. اور یہ معاشرے کو بگاڑ سے بچانا یہ پہلا فریضہ ہونا چاہیے، جس کی طرف توجہ کم رہی ہے. کیونکہ جب مسائل کے انبار ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے کبھی کبھی اصل مسئلے کو بھول جاتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے. اور انہیں میں یہ بھی ہے کہ شریعت نے جو بنیادیں بنائی ہیں وہ کسی بھی سماجی کام کے لیے ہو یا دینی کام کے لیے، وہ یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی حرام ہے، اسراف. اگر ہم ایک مسجد بھی بناتے ہیں تو فقہا کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں جو نقاشی کی جائے گی عوامی چندے سے، اس کی بھی ممانعت ہے کہ وہ فضول ہے. آپ جو بنیاد بنا رہے ہیں، ہاں آپ اپنے پیسے سے اگر نقاشی کرانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اسراف نہیں ہو پیسے کا تو کرا سکتے. وہی حال جو ہے آج کل کی شادیات کا ہے. نکاح تو ایک سنت ہے، اور نکاح ایک جو ہے اگر ہم نکاح والی زندگی اختیار نہیں کریں تو گناہ کی طرف جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے نکاح تو بہت ہی ضروری ہے، اور گناہوں سے بچاؤ کا، آپ کی نگاہوں کی حفاظت کا، عصمت کی اور عفت کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے. اور اسلام کے جو 5 بنیادی مقاصد ہیں ان میں ایک نکاح بھی ہے. تو ہماری یہ اس طبقے کی کمزوری ہے کہ اس نے عفت اور عصمت والے جو نکاح کا طریقہ ہے اس کو خالص سنت کے طور پر رائج کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ نہیں ہونے کی وجہ سے پرابلم انتہا درجے کو بڑھتے جائیں گے آئندہ بھی. تو میں آپ کا کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اندر یہ فکر پیدا کی اور یہ بصیرت عطا فرمائی. مولانا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اصل سبب ان شادیوں کی بربادیوں کے بڑھنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھانے کے بھوکڑ ہیں، کھانے کے لیے مر رہے ہیں. دعوتیں بند ہونی چاہیے، جیسے منگنی کی دعوت، بارات کی شادی کے دن کا کھانا ہے، بارات کا کھانا، یہ سب سے بڑا ناجائز ہے. پھر ولیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ ایک بکرے پر. اور لوگ یہ کہتے نہیں ہیں، اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کا خاندان چھوٹا تھا، میرا بڑا ہے. ان کا سرکل چھوٹا تھا ہوگا، میرا بڑا ہے. اور جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ میری استطاعت بہت بڑی ہے، اللہ کے نبی کی، حضرت علی، حضرت عمر کی نہیں کیا ہوگا. اس کو روکنے کا ایک ہی علاج ہے، اتباع سنت 100% اپلائی کیا جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے نکاح ہو رہا ہے اس شادی کا دعوت نامہ واپس کیا جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ تینوں چیزوں میں اسراف ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے. اگر ولیمہ میں اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں تو وہ ولیمہ جس میں ریا اور دکھاوا آ رہا ہے اس کی بالکل اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بارات کا تو تصور ہی نہیں ہے جس میں لڑکی والوں سے ماحول کا دباؤ کی بنیاد پر ہو یا اپنی خواہش کی بنیاد پر ہو تاکہ میری شان کا اظہار ہو. وہ دعوتیں لیتے ہیں، بارات لے کے جاتے ہیں، تو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ تصور ضروری ہے کہ نکاح کا مقصد یہ دعوتیں نہیں ہیں، نکاح کا مقصد یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ تو ایک معاشرتی خوشی کا ایک ذریعہ ہے. اصل تو نکاح عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہے. اس مقصد کے اوپر نگاہ رکھیں گے تو ان فضولیات سے، ان ریا اور نمائش کے کاموں میں، آج کل تو شادیات کے کارڈ پر اتنا خرچ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی ایک وقت کا کھانا اس کو کھا لے. آج کل 50-100 روپے ایک کارڈ پر خرچ کرتے ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں تو 25 سے 50 روپے میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں دیہات میں جائے گا تو ایک وقت کا کھانا کھا لے گا. تو یہ فضول خرچی ہے جس کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت. تھوڑا نکاح کو آسان بنانے کے جو امور ہے اس میں سے ایک مثال کے طور پر مہر
ایک ایسی چیز ہے جو عورت کی ایسا اختیار دیا گیا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو لیکن اس کے سامنے جب جہیز اور بارات کے کھانے کو لا کے رکھا گیا تو مہر کی حیثیت دفن ہو گئی. یہ چیز اونچی بڑھ گئی. پھر علماء نے ایک ظلم اور کیا, یہ آپشن دیا, میں معذرت خواہ ہوں میری اصلاح کیجیے گا, یہ جو اب آپشن دے دیا کہ اگر کوئی خوشی سے دے تو جائز ہے, تو اس میں نتیجہ کیا ہوا کہ بارات کا کھانا اور جہیز یہ کم سے کم 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ چلا گیا. مہر وہ وہی کا وہی رہا, 11,000 سے 51,000 1 لاکھ پہ آیا. مہر کی ویلیو گھٹ گئی, جہیز اور کھانوں کی ویلیو بڑھ گئی. اب نتیجہ یہ ہے کہ عورت اپنی آزادی سے نکاح نہیں کر سکتی, بلکہ لڑکی کا باپ جس مرد کو افورڈ کر سکتا ہے اس سے کرنی پڑے گی شادی. تو میرا سوال یہ ہے, یہ ادھار مہر کہاں سے آیا؟ یہ سنت میں نہیں تھا. تو اب اگر بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا اس کو, چاہے وہ صحابیوں سے, اسلاف سے, ائمہ سے, کسی سے بھی لائے ہوں, لیکن جب اللہ کے نبی کے طریقے میں وہ موجود نہیں ہے, تو یہ ادھار مہر کا جواز پیدا کر کے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگ جو مہر دیے بغیر مر بھی گئے, ان کے لیے کتنا بڑا کر وہ قیامت میں پکڑے جائیں گے ادھار مہر کے گناہ میں. ذمہ دار کون ہوگا جس نے ادھار مہر کی اجازت دی؟ تو میں صرف سوال یہ کروں گا, جب ادھار مہر سنت میں نہیں تھا تو پھر اس کی اجازت دینے والوں کو کس نے اجازت دی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جانے کی؟ بالکل صحیح سوال ہے آپ نے. اور قرآن میں تو مہر دے کر جو ہے شادی کرنے کا حکم ہے, نکاح کرنے کا. بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہوتا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہی ہے کہ مہر پہلے ادا کیا گیا اور وہاں نکاح میں مہر کو اہمیت دی گئی, جو بیوی کی تکریم اور اس کی عظمت کے لحاظ سے ایک رقم طے کی جاتی ہے. اور ہم تو اس پر غور کرتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب صحابہ کے پاس رہنے کا مناسب در نہیں تھا, بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا. حضور نے جو مکانات بنائے تھے کھجور کے, چھپروں کے, انہی میں سے ایک مکان جو ہے, ایک روم کا حضرت علی کے لیے آپ نے دیا, جس میں رہنے لگے حضرت فاطمہ کے لیے. تو جہاں غربت اور معاشی زندگی کا یہ درجہ ہو, وہاں حضور نے 131 تولہ چاندی پر 500 درہم جو ہوتا ہے اس پر حضرت فاطمہ کا نکاح. تو اس سے لگتا ہے کہ مہر کی بڑی اہمیت ہے, اور مہر جو ہے اضافہ کر کے رکھنا چاہیے. اور بلکہ بعض آپ نے اپنی ازواج مطہرات کا تو اس سے زیادہ مہر جو ہے متعین کیا, اس میں رکھا ہے. تو مہر کو اہمیت دینی ہے اور مہر ادا کر کے رخصت لانا. یہ بالکل غلط طریقہ رائج ہو رہا ہے کہ مہر کو ادا کیا جا رہا ہے. ہمیں سختی کے ساتھ اس کی تحریک چلانی چاہیے کہ مہر کو دینے کا اور وہیں دے دیا جائے. لڑکی کے نام سے آج کل بینک اکاؤنٹ سب سے اچھا طریقہ ہے, جس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے, تبھی یہ صحیح سنت کے مطابق. اور جو مہر کو اہمیت دیں گے تو بارات اور دوسری چیزیں بہر عام ہوں. مولانا تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے, آپ تھوڑا سا رحم فرمائیے, کیونکہ آپ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. جو لڑکی کا باپ ہے بیچارہ, وہ گھر بیچنے پر مجبور ہے, چوری کرنے پر مجبور ہے, سود پہ پیسہ لانے پر اس کو رعایت نہیں مل رہی ہے. مہر ادھار ہو سکتا ہے, جہیز ادھار نہیں ہو سکتا, کھانا ادھار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی دعوت میں شرکت کرنے والا ہی تو مجرم ہے, یا تو کھانے بند کرو یا پھر مہر کو نفت کرو. اصلاح کے لیے کچھ طریقے ہم کو اختیار کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بھائی جو دور کی بارات ہے, جہاں چند لوگوں کی جانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں باپ اور بیٹا اور 2 گواہ کو لے کر جی بالکل, تاکہ میں آسانی کے ساتھ, آج کل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو دور کا سفر ہوتا ہے
وہاں یہ ہے کہ 3 آدمی جائیں یعنی جماعت کے ساتھ جائیں تو 3 سے 5 آدمی جائیے, نکاح کیجیے لڑکی کے گھر. اور کیا ضروری ہے کہ ہم شام کو جائیں اور دن کا کھانا بھی کھائیں یا شام کا کھانا کھائیں؟ آپ جائیے ایسے وقت جو کھانا کھا کر آپ اپنے گھر سے جائیے, وہاں نکاح کیجیے. اگر وہ پانی آپ کو پیش کرتا ہے, شربت پیش کرتا ہے اس کے گھر میں, اگر وہ ہے لیموں کا شربت, روح افزا نہیں, تو آپ اس کو قبول کر لیجیے, شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے اس کے گھر میں آپ کی یہ عزت افزائی کی. اور اس میں اپنی بیٹی جو سب سے عظمت والی بات ہے, خاتون جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم شادی کرتے ہیں تو گویا کہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہم تو ان کی بیٹی لا رہے ہیں. نہیں, تو بھائی وہ تو برکت دے کے آ رہے ہو. حضور نے اور اللہ نے نکاح میں جو برکت رکھی ہے وہ اس بیٹی کے نام پہ رکھی ہے. تو تم تو برکت لے کے آ رہے ہو, تو تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ میرے گھر پہ ایک برکت آئی, ایک عزت والی چیز آئی. تو ہمیں اس احسان کے تصور کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. پورا ان شادیوں کو آسان کرنے کا ایک اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ پورے عالم عرب میں سعودی, کویتی, مصری, سوڈانی, کسی کی بھی شادی میں دیکھ لیجئے, نکاح جو ہوتا ہے وہ عدالت کورٹ میں قاضی کر دیتا ہے. پھر ودائی کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے, اس ڈیٹ میں پہلے ولیمے کا کھانا اور ودائی ساتھ ہوتی ہیں. آج بھی اگر ہم لوگ, ویسے چند لوگ شروع کر چکے ہیں اس کو, مغرب میں نکاح رکھا, عشاء کی اذان ہوئی, اسٹریٹ اوے عشاء کے بعد ولیمہ, پھر ودائی ایک ہی وقت میں, بجائے اس کے کہ آج نکاح میں سارے لوگ آئیں, آج نکاح میں سارے لوگ آئیں, پھر کل ولیمے میں پھر سارے لوگ آئیں, وقت برباد, پیسہ برباد, ٹرانسپورٹیشن برباد, کپڑے, بیوٹی پارلر, پورے ہر چیز نئے سرے سے ہوگی. تو سیم ڈے نکاح. اس سلسلے میں آپ سے تقریباً 5 سال پہلے جب ہم نے ایک اور انٹرویو لیا تھا تو آپ کی بات نے ایک بہت تہلکہ مچایا تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ولیمہ نکاح کے بعد کسی بھی وقت کھلایا جا سکتا ہے, بلکہ نکاح سے پہلے بھی کھلایا جا سکتا ہے. اس پہ بڑی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں. ولیمہ تو جب بات طے ہو گئی خوشی کا کام ہے, لیکن آپ نے جو تجویز پیش کی کہ بھائی جب نکاح کی جو مجلس ہو رہی ہے اگر کھلانا ہے تو نکاح کے بعد جو ہے لڑکا والا وہی ولیمہ کر دے, لیکن اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, کارڈ نہیں ہونا چاہیے, بالکل یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. 2 چیزیں اگر ہم لوگ طے کر لیں کہ ہم اسراف نہیں کریں گے, فضول خرچی نہیں کریں گے, دکھاوا نہیں کریں گے, تو یہ جتنا بارات اور ولیمہ کی خرابیاں ہیں ان سے ہم بچ جائیں. اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ لوگ لڑکے والے کھانا نہیں مانگ رہے ہیں لڑکیوں سے, بارات کا کھانا نہیں ہو رہا ہے, لیکن شادی کے دن لڑکے والوں کے 50 مہمان گاؤں سے آ گئے, باہر سے دور سے آ گئے, لڑکی والوں کے گھر بھی آ گئے. اب ان کو کل تک ولیمے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, تو اب ان لوگوں کو ٹھہرانے کا, ان کے کھلانے کا ایک کتنا بڑا بوجھ بن جاتا ہے. یہ سیم ڈے ولیمہ اگر ہو گیا, سیم ٹائم اینڈ سیم ڈے, تو مہمان دور دراز سے آئیں, نکاح میں بھی شریک, ولیمہ میں بھی شریک, اور اس کے بعد پھر رات میں خدا. بہت صحیح تجویز رکھی, اس لیے کہ رشتہ دار تو اس موقع سے آتے ہیں اور نکاح میں شریک ہونے کے لیے یا ولیمہ میں شریک ہونے کے لیے, تو وہ پہلے سے آگے گھروں پر آتے ہیں, تو لڑکے والے بھی پریشانیوں میں پڑتے ہیں اتنے مہمانوں کے لیے الگ سے انتظام کرنے میں. تو ایک ہی وقت کا ولیمہ رکھا جائے, اور وہ نکاح کے بعد کی وہیں اسی مجلس میں جو بارات کا تصور ہے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو لڑکا اس ولیمے, اس بارات والے کھانے کو ولیمہ میں بدل دے, تو بارات کا تصور ختم ہو جائے گا. اور لڑکی والے کی بھی جو لوگ اگر شادی میں آتے ہیں تو ولیمہ میں ان کو بھی یہ مدعو کر لے, اس لیے کہ لیکن اس میں بھی وہی فضول خرچی اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہر آدمی یہ طے کر سکتا ہے کہ ہمارے کس ولیمہ میں فضول خرچی ہے, کس میں دکھاوا ہے, تو اس کی مقدار لمٹ ہونی چاہیے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اب دیکھیے, ہندوستان پاکستان کے علماء کی یہ ضد ہوتی ہے کہ جب تک دلہا دلہن کے درمیان وہ جو بھی ہے ملاقات نہ ہو,
ولیمہ نہیں ہو سکتا. تو چلیں ٹھیک ہے, یہ سنت کے مطابق ہے کہ اگلے دن کریں, اوکے. لیکن ایک سنت کو جو مسنون ہے, صرف واجب ہے اس قسم میں نہیں ہے, اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے ولیمہ کو اگلے دن کر کے نکاح کے دن ایک نئی بدعت پیدا کر دینا, لڑکی کے باپ سے کھانا وصول کرنا, یہ بڑا گناہ ہے یا وہ بڑا گناہ ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ گناہ سے بچنے کے لیے شریعت میں جو اجازت فقہا نے دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور نکاح کے بعد جو ہے میں ولیمہ کر لیا جائے آسانی کے ساتھ. یہ اچھی تجویز ہے. اس سے بارات کے کھانے اور بارات کی رسومات, اس سے آدمی بچ جائے گا. اور بھی کئی چیزیں ہیں جو میں گھوڑے زوڑے کی جو رسمیں ہیں یا دلہا کو جو جہیز دیا جاتا ہے, یہ سب کو بھی روکنا چاہیے. ورنہ ایک اہم بات, ہم اس تحریک کو پورے ہندوستان میں لے کے گھوم رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, لوگ راضی ہیں, علماء راضی ہیں سب, لیکن اجتماعی طور پر ساتھ دینے کے لیے ہم کو علماء کی سرپرستی چاہیے, مسجد کی کمیٹیوں کی صدر, نائب صدر, معتمد کی کوآپریشن چاہیے ہم کو, خطیبوں کی کوآپریشن چاہیے. مگر یہ چیزیں کے لیے گرین سگنل جیسے ملی کونسل ہے, جیسے مسلم فضلہ بورڈ ہے, جب تک وہاں سے پش نہ ہو, وہاں سے ہدایت نہ ہو, ہم بھی کام نہیں کر سکتے, اور وہ لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن اوپر کے لیول پر یہ مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے, ایک مسئلہ ہے. نہیں دیکھیے, جو ملی تنظیمیں ہیں وقتاً فوقتاً اس میں سرگرمی کے ساتھ شریک ہوتی ہیں, لیکن ملی تنظیموں کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک پورا نیٹ ورک کو وہ بنائے کہ یہ ہماری یہ بات جو ہے گاؤں محلے تک پہنچے, اور وہ نچلے سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک عملی طور پر اس پر کام ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کام نمبر 1 پہ لایا جائے. اسی سے غیر مسلموں سے جو مسلم لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, شادیوں کو جب ہم آسان کریں گے, اسلام نے شادی کی جو خوبیاں ہیں اس کو جب ہم بتائیں گے, تو وہ فتنہ بھی کمزور ہوگا اور دبے گا. اس لیے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ تلک جہیز کی بنیاد پر ہو یا وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہو, کبھی کبھی غیر مسلم نوجوانوں کے پھندے میں آ جاتی ہیں, اور اس طرح کی باتیں 10-20 سال پہلے نہیں سنی جاتی تھی, تو اب ادھر 5 سالوں میں دیکھی جا رہی ہیں, تو اس پر بھی روک نہیں. میں آپ سے عرض کروں گا, دیکھیے آپ ملت کے ایک فرد ہیں, اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی اور اس مسئلے پر بصیرت عطا فرمائی کہ آپ تلک اور جہیز اور بارات کے خلاف جو ہے مہم چلا ہے. ایک پورا لائحہ پورے ملک کے لیے بنائیں گے. میرا جب میں لفظ ملک بولتا ہوں تو اس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سماج, ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سماج جو ہے اگر سدھرے گا تو اس کا اثر سب کو ہوگا. اگر موسم صحیح ہوتا ہے تو اس موسم میں ہندو مسلمان سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب اس ملک میں ریاستیں ہیں, ریاستوں کے ذریعے بھی تلک جہیز کے خلاف, بارات کے خلاف قانون سازی کروانی چاہیے. چیف منسٹر کو لکھنا چاہیے. ہم سماجی سطح پر جو مختلف تنظیمیں ہیں, مسلم غیر مسلم کی, مختلف برادریوں کی, ان سے بات کرنی چاہیے. جب تک ان تنظیموں کے ساتھ سالانہ میٹنگ نہیں ہوتی اس مسئلے پر, جی یہ کام ہم سے آسان سے کہ ملک بہت بڑا ہے اور یہ بیماری بہت دور تک پھیل رہی ہے. الحمدللہ آج بھی ایسے خطے ہیں جہاں بارات کا تصور نہیں ہے. خود بہار میں آپ کشن ان کے علاقے میں جو شادیاں ہوتی ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں, اور یہ بہت ہی اچھا ہے. چونکہ کشن گنج ایک ایسا ضلع ہے مسلمانوں کا بہار میں جہاں 70% آبادی رہتی ہے, اور ان کے اندر دین بھی ہے اور سادگی بھی ہے. تو انہوں نے اپنی بہت حد تک, میں نہیں کہہ سکتا ہوں 100%, لیکن انہوں نے اس کو اس طرح کی چیزوں کو بچایا ہے. اگر وہاں ہم اصلاح کا کام کریں تو بہت جلد جو ہے یہ کامیابی ہمیں ملے گی.
اسی طرح جو دیندار طبقہ ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور جو طریقے ہوتے ہیں کہ ماستوار میٹنگ ہونی چاہیے، ماہانہ میٹنگ ہونی چاہیے، آج کل تو زوم پر میٹنگ ہونے والی ہے، تو جو مختلف تنظیمیں ہیں اور مختلف افراد ہیں مسلم غیر مسلم، ان کی میٹنگیں ہوتی رہنی چاہیے، ایک ماحول بنے گا۔ اور میں آپ کو بہار میں تو آپ کی آمد پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہار ایک ایسی ریاست ہے، مجھے اور ریاستوں کا علم نہیں ہے، جہاں تلک جہیز وغیرہ پر باضابطہ قانون سرکار نے بنا رکھا ہے، ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ کافی حد تک عمل ہو رہا ہے۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں کرونا کے زمانے میں بارات کی تحریر کی گئی تھی کہ 20 آدمی 50 آدمی، تو سرکار کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں جب تحریر کی گئی تو دونوں فریق میں اس کو بہت برا نہیں مانا، اس کی اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس میں وقت کی بربادی ہوتی ہے بارات میں، اور تو آدمی کو اپنے وقت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے، میں پھر اس کو کروں گا کہ عفت اور عصمت ہے، نسل انسانی کی حفاظت ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ پورا ہم کو آپ کے جیسے علماء کی ضرورت ہے جو بہت بہترین قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، کہ آپ کی پوری زندگی قوم کی فکری، علمی، دینی قیادت میں گزری ہے، صرف ایک آپ نے بحیثیت عالم کے خطبے دینے میں نئی زندگی گزاری۔ تو ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم یہ تو ہندوستان کے کونے کونے میں جانا چاہتے ہیں، کالجز میں غیر معمولی جذبے کے ساتھ ہندو لڑکے لڑکیاں، مسلمان لڑکے لڑکیاں غیر معمولی ساتھ دے رہے ہیں، پبلک پروگرامز میں عوام ساتھ دے رہی ہے، ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو صرف علماء اور خطیب ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جیسے جمعے کا خطبہ ہے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اس جمعے کے ممبر پر جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ اس کو جاگیر سمجھا ہوا ہے، وہ ہم کو وہاں پر اس لیے آنے نہیں دیتا کہ اگر اس نے یہ جہیز کے بارات کے کھانوں وغیرہ کو اگر اس نے حرام کہا یا ناجائز کہا، اسی دعوت میں جانے کو ناجائز کہا، تو وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کی کمیٹی کے صدر کی شادی، جیسے صدر کے بیٹے کی شادی، محتمد کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی پورا محلہ جانتا ہے، میں نے اگر ناجائز کہہ دیا تو کل میری نوکری جاتی ہے۔ علماء صاف کہتے ہیں کہ بھائی جو آدمی اپنے گھر کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کیا ہے وہ ہمارے مدرسے کو بھی 5 لاکھ دیتا ہے، کبھی آپ نے کیا جیب سے 5,000 روپئے دیے تھے ہم کو؟ ہم کیسے بولیں گے ان شادیوں میں ناجائز جانا ناجائز ہے؟ تو وہاں ہمارا داخلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر ہماری سرپرستی کریں گے تو ہم کو مسجدوں کے ممبر چاہیے، ہم کو عوام چاہیے جو جا کے الٹیمیٹلی علماء سے ہی پوچھیں گے، پھر وہ علماء نہیں خوشی سے کھلایا جا سکتا ہے، جب بولیں گے ہماری پوری مجلس سے پانی پھر جاتا ہے۔ نہیں، بہت ہی مناسب تجویز ہے، اور ہم علماء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایک مہم کے طور پر اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور صرف تقریر سے نہیں، ہمارے مساجد کے امام کی اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے اس ملک میں بھی دنیا میں بھی، وہ انفرادی طور پر بھی لوگوں سے اپنے مقتدیوں کے درمیان اس بات کو رکھیں کہ اس فضول خرچی سے اور اس بارات کے سسٹم سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر دین کی حفاظت کرنی ہے، ارتداد کے فتنے سے بچانا ہے، تو سنت کے مطابق آسان شادی کرنی ہے۔ تو میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے پیسے کو شادی بیاہ کے اس طور طریقے میں خرچ نہ کیجیے جس سے آپ کا بیٹا ایک اچھے ڈاکٹر کی تعلیم پا سکتا تھا، ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا تھا، ایک اچھا انجینئر اپنی پڑھائی کے لیے وہ فیس ادا کر سکتا تھا، IIT میں وہ فیس دے کر جو آپ کا بچہ داخلہ لے سکتا تھا۔ تو آپ جو میں اپنی زندگی کا مشن بارات اور تلک اور جہیز کو بنا رکھا ہے، اس کو بدلیے، اپنی زندگی کا مشن عفت و عصمت کی حفاظت، آسان نکاح اور تعلیم کو بنائیے۔ تعلیم کو نمبر 1 رکھیے گا تو آپ اپنے پیسے کو تعلیم پر خرچ کیجیے گا، اور اگر نکاح کو نمبر 1 پر رکھیے گا، تلک اور جہیز بارات کو، تو آپ کے پیسے اس میں خرچ ہوں گے جس میں سودی قرضے لینے پڑیں، زمین جائیداد کی فروخت بھی ہوگی۔
اس لیے یہ نمبر 1 کا اس وقت مسئلہ ہے جس پر ہم لوگوں کو لگنا چاہیے. میں پھر اپنے ائمہ سے، علماء سے، مسجد کمیٹیوں سے عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو مسجد کمیٹی کا صدر سیکریٹری بنانا ہے تو آپ کے اندر یہ تقوی آنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں ایسی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو مولانا ملی کونسل، اب ہندوستان کے حالات جتنی تیزی کے ساتھ بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ان حالات میں ملی کونسل کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بتائیے. دیکھیے، ملی کونسل کا تو ایک بڑا نیٹ ورک ہے، 26 ریاستوں میں پھیلا ہوا. یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ ابھی ہر طرح کا کام کر نہیں پا رہے ہیں. ملی کونسل کے 12 شعبے ہیں، جس میں ایک شعبہ جو ہے منصوبہ بندی کا ہے، تعلیم کا ہے، صحت کا ہے، اصلاح معاشرہ کا ہے، قانون کا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اصلاح معاشرہ کا جو ملی کونسل کا شعبہ ہے، میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں یا ضلعی ہو یا سینٹرل ملی کونسل کی جو کمیٹی ہے، میں ان کے ذمہ داروں سے، ان کے اراکین سے اپیل کرتا ہوں کہ نمبر 1 پر اس تحریک کو شامل رکھیں جس میں تلک جہیز بند ہو اور آسان نکاح و بارات کے سسٹم کو روکا جائے. وہ اپنی ترجیحات میں اس کو شامل کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہو. مولانا، آپ نے منموہن سنگھ کو، حامد انصاری صاحب وائس پریزیڈنٹ کو اور بہت سارے بڑے لیڈروں کو خطوط لکھے، ان خطوط کا اثر بھی ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ تفصیل سے بتائیں تاکہ بیکار تو نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس مثال کو اپنا سکتے ہیں، وہ بیٹھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کو اور ملک کے جو بھی لیڈران ہیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ملک میں نفرت کی فضا بڑھ رہی ہے. تو جس وقت پرنب مکھرجی پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے اور وہ الوداعی پروگرام اپنا کرنے والے تھے، تو میرے دل میں آیا کہ میں ان کو خط لکھوں کہ اس مسئلے کو واضح کریں. میں نے 2 دن پہلے ان کو خط بھیجا اور اس کا اثر ہوا کہ انہوں نے کس فیکس پہ بھیجا آپ نے؟ فیکس پر اور میل پہ جی، اور میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھیجا ان کے نام سے خط بنا کر. انہوں نے اپنی تقریر میں ان پیراگراف کو اپنی زبان میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری تقریر کو پڑھ کے سنایا، اپنی زبان میں، اس لیے کہ وہ ان کی آواز تھی. اسی طرح میں نے اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ حامد انصاری صاحب تھے، ان کو بھی لکھوا، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا. یہ لکھنا اس لیے ہے کہ یاد دلانے کے لیے. جی، ظاہر صدر جمہوریہ تو بہترین شخص ہوتا ہے. میں نے جو موجودہ صدر جمہوریہ ہیں ان کو بھی خط لکھا، لیکن ان کی تقریروں میں مجھے ابھی یہ بات نظر نہیں آئی. میں پھر ان کو لکھوں گا. اسی طرح یہ تلک اور جہیز پر میں لکھوں گا، صدر جمہوریہ کو لکھوں گا، وزیر اعظم کو لکھوں گا. کیا وہ اپنے بھاشن میں اس بات کو رکھیں، ملک جو ہے تلک اور جہیز اور بارات کے سسٹم کی وجہ سے کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور غریبوں کو کیا جھیلنا پڑ رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس پر قانون سازی کی جائے، ایسی قانون سازی جس میں لوگوں کے مذہب کی بھی رعایت ہو. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے مختلف مذاہب کا ہے تو مختلف مذہب والے اپنے مذہب کی رعایت سے نکاح کر سکیں، شادی بیاہ کر سکیں. اس میں وہ اس چیز کو شامل رکھا جائے. میں اپیل کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں جو اس موجودہ حالات سے تلک جہیز اور اس سے گھٹن محسوس کر رہے ہیں یا نفرت کے ماحول سے ان کو خط لکھنا چاہیے، جی، میل کرنا چاہیے. جو مختلف ریاستوں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو لکھنا چاہیے، جو گورنر ہیں ان کو، اس لیے کہ یہ لوگ پبلک میں تقریر کرتے ہیں اور ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ بہار میں تو اس طرح کا قانون بنا ہوا ہے. جی، تو محنت کرنے سے کامیابی ملے گی اور میری دعا ہے کہ اللہ اس کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ سے تحریک کامیاب. انشاءاللہ. مولانا، ایک آخری سوال، آپ امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کے 40 سال
بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ جتنے عظیم کام ہوئے ہیں. پھر آپ المعہد الاسلامی کے بھی آپ فاؤنڈر ممبر رہے ہیں. میں نے آپ کے جو مخزات کے شعبہ ہے اس کو دیکھا ہے، مجھے بہت حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی. وہاں ہندوز بھی آتے ہیں فیصلے کروانے. تو اس وقت ہندوستان میں ڈائیورس ریٹ 1% ہے، لیکن جھگڑے اسٹرینج ریلیشن شپ 60% ہے. تو جس خوبصورتی سے آپ کے پٹنہ میں یہ انتظام کیا گیا ہے، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور کامیابی کی ریٹ جو ہے وہ 70-80% ہے، لوگ مطمئن ہیں. لیکن پورے ہندوستان میں ایسی شرعی عدالتوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تو یہ المعہد العالی جو قائم ہوا وہ اسی کے لیے کہ ملک میں اسلامی طریقے پر قضا کا کام کرنے والے افراد نہیں تھے. تو آل انڈیا وسیم فیصلہ بورڈ کو یہ اس پر کام کرنے کے لیے جب آمادہ کیا گیا، اس وقت بورڈ کے جنرل سیکریٹری امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی تھے. اس کے بعد حضرت مولانا نظام الدین صاحب بنے، قاضی مجاہد اسلام صاحب اس کے پریزیڈنٹ بنے. تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو کام ہم بہار اڑیسہ جھارکھنڈ میں کر رہے ہیں پورے ملک کے بنیاد پر اس کام کو کیا جائے. تو الحمدللہ امام شریعہ نے تحریم چلائی تھی، تو اس کے اثر سے اتر پورا بھارت میں آسام اور وغیرہ میں امارت شریعہ آسام قائم ہوئی، جو کئی سو دارالقضا وہ لوگ چلا رہے ہیں. کئی سو، ارے ماشاء اللہ. اور اسی طرح جب حیدرآباد میں دارالقضا قائم ہوا، وہاں میں محمد ملت الاسلام قائم ہوئی. مولانا انعام الرحمان قاسمی صاحب چلا رہے ہیں جی. لیکن وہاں دارالقضا زیادہ ابھی نہیں بن پائے. اسی طرح وہاں کرناٹک میں آل انڈیا وسیم فیصلہ بورڈ نے یہ طے کیا کہ جہاں جہاں دارالقضا نہیں ہیں وہاں دارالقضا قائم کریں. آپ کو خوشی ہوگی کہ ادھر 15-20 سالوں میں بھی اس دارالقضا کمیٹی کا ایک حکم ہوں. جو محنت کی گئی تو 80 دارالقضا آل انڈیا وسیم فیصلہ بورڈ کے پورے ملک میں قائم ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ جلد ہی سنیں گے کہ یہ 100 کی تعداد میں ہو گیا. تو اس سے 2 فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اصلاحی مہم ہے اس میں افراد ملے گی جی، اور دوسرا یہ کہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ جھگڑے آسانی کے ساتھ تو یہ پورے ملک میں یہ تحریک ہم لوگوں نے چلا رکھی ہے. اور المعہد الاسلامی حیدرآباد اور المعہد العالی یہ فلواری شریف سے اس طرح کے افراد کار علماء تیار کیے جاتے ہیں جو جا کر کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور جس محنت سے میں اس پر توجہ دی جا رہی ہے، تھوڑا سا اس کو اور دیگر اسٹیٹ میں بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے تامل ناڈو میں بڑھانے کی ضرورت ہے، کیرالہ میں بڑھانے کی ضرورت ہے، کرناٹک میں بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس ملک کی آبادی تو بہت بڑی آبادی میں ہے، اور 14.5-15% یہاں مسلمان ہیں. اگر ہم 14.5% میں مانیں کم سے کم جو سرکاری ریٹ ہے، تو بھی 20 کروڑ کے پاس مسلمان اس ملک میں آتے ہیں جو سرکاری اعداد و شمار. یہ 20 کروڑ کی آبادی کے اصلاح کا کام کرنا، ان کے دینی مسائل کا، اور ان کے نکاح اور شادی بیاہ کو صحیح راستے پر رکھنا، ان کے جھگڑوں کو کم کرنا، یہ بڑا کام. یہ دارالقضا اگر ہر اسٹیٹ میں 100 ہو جائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ تو ملک کو ہوگا، جوڈیشری کو ہوگا. کیونکہ ابھی جسٹس احمدی صاحب نہیں رہے، ان کا ایک مضمون تھا کہ پریزنٹلی جتنے کیسز پینڈنگ ہیں آل اوور انڈیا عدالتوں کے اندر، ان کا فیصلہ ہوئے تھے کہ 300 سال لگیں گے، بشرطے کہ کوئی نیا مقدمہ نہ آئے. تو اگر ہمارے دارالقضا قائم ہوتے چلے جائیں تو ایک تو ان لوگوں کو انصاف ملے گا، شرعی عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا. دوسرے یہ کہ ملک کی جیوڈیشری کو فائدہ ہوگا، ججوں کا وقت بچے گا، عدالتوں کا وقت بچے گا. اس سے تو اور فائدے ہونے والے ہیں. بالکل صحیح کہا. میں مسلم فیصلہ بورڈ سے اور جہاں جہاں ہمارا شریعہ قائم ہیں ان سے ضرور اپیل کروں گا کہ تیزی کے ساتھ وہ دارالقضا قائم کریں. جی،
اور تاکہ یہ جو معاشرتی پرابلم ہے یہ دور ہو اور جھگڑے آپس میں. اسی طرح میں مسجد کمیٹیوں سے بھی اپیل کروں کہ یہ جو علماء ہمارے ہیں وہ مقامی مسجد کمیٹیاں جہاں دارالقضا نہیں ہے وہ آپس میں بیٹھ کر مصالحت کے ذریعے آپس کے جھگڑے کو دور کرائیں. اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو بیٹھ کر دور کرانا اور یہ فریضہ ہے. تو مساجد کمیٹیوں کو ظاہر ہے وہ مسجد میں امام عالم ہوتے ہیں تو میں ان کے ذریعے اگر کوئی مصالحت ہوگی تو وہ شریعت کے دائرے میں ہوگی, وہ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں. مولانا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور سوشل ریفارم سوسائٹی کے تمام سامعین ناظرین سے جو سماجی ورکرز ہیں, سوشل ورکرز ہیں, قوم میں کچھ نہ کچھ خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو علماء ہیں, وہ جو قاضی حضرات ہیں جو شرعی اور دینی کام اس وقت کرنا چاہتے ہیں, ان تمام کے لیے آج مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کی گفتگو میں اتنے اچھے اچھے نکات تھے, اتنے اچھے اچھے گائیڈ لائنس تھے کہ اگر آپ اس پر غور کریں اور کچھ عمل کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں تو بہت تیزی کے ساتھ اسلام دوبارہ ایک نشاط ثانیہ کی طرف بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ اور مزید فروغ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.